الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں اے صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت وی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کی کتے جاڑیاں معزز سامعین محترم اب بیٹھ جاؤ جی میری گل سنو مل پہ جائے گا میری گل سنو اے سارے قبول ہو گیا میری گل سن لو اے جناب سارے گل اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان است باہرو بر درگوش ہے دامان است اقبال کہندا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اون دی جیب وچ ہوندیاں اے تے شے کوئی نہیں اے تک جناب ساڑھے کو حساب لین والے کہندے ہیں بھائی تسی روٹی کتوں کھاندے ہو اسی کہندے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تسی میری گل سنو گے توجہ نال بس مل پہ آ جائے گا پھر کمال ہو جائے گی ہیں جی پھر بڑا مزہ آ جائے گا اسی جناب سارے محمد عمر صاحب دے جناب ختم چہلم دے اتے آیا اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ ساڈا جینا بھی حضور دے ذکر نالے تے ساڈا مرنا بھی حضور دے ذکر نالے اساں سارے حضور دے غلام ہاں
او واہ حاجی صاحب خدا دا واسطہ نے بہ جاؤ، اے پھر میری توجہ ادھر چلی جائے گی بھئی پیسے آ رہے ہیں، جے میں گل سنی پھر گل کر لواں پھر جناب سارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اے کائنات دا سب نالوں بڑا اثاثہ، ہاں جی جس دے دل وچ محبت رسول نہیں او تا جناب دل بالکل او کی کہندے اجاڑ خانہ، ہاں جی اقبال کہندا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما است، کہندا جے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک پہنچیا تے پھر دین سمجھ لے، گھر بہو نہ رسیدی تما بولا بیس، کہندا جے تو حضور دی ذات تک نہ پہنچیا، حضور دی محبت تک نہ پہنچیا تے تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ نہ سمجھی۔ ہاں اور ایک وے لوگ کہندے ہیں جی آؤ ساری باتیں کریں، آؤ ساری اے جمادی الثانی ہے، علماء بیٹھے ہیں جمادی الثانی ہے، اے جناب سیدنا صدیق اکبر دا یوم وصال دا مہینہ، اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت جناب فاروق اعظم نے زندگی ساریاں نیکیاں کیتیاں، ساریاں نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھیں، جہاد بھی کیتا، حج بھی کیتے، عمرے بھی کیتے، سارا کچھ کیتا، لیکن جناب فاروق اعظم فرماندے ہیں صدیق ایک نیکی گار والی دے دے، ساریاں نیکیاں ہونے دے باوجود فرماندے ہیں صدیق ایک غار والی نیکی دے دے، اور غار والی نیکی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ہاں جی حضرت جناب سیدنا صدیق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک سپ نہیں لڑیا غارج، حیات کئی سپ لڑے اور لم یتحرک، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم میں جھرجری بھی نہیں لئی، یار کنڈا نہیں چوبیا سپ لڑیا جناب سیدنا صدیق اکبر نو تے جسم میں جھرجری بھی نہیں لئی کدھر حضور دی نیند چ خلل نہ آ جائے، حضور دی ذات اتے نہیں حضور دی نیند چ خلل نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اے علماء بیٹھن کیجیے حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، بھائی درمیان والی نماز دی سخت ترین حفاظت کرو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، افضل الفرائض جان بچانا سارا نہ بڑا فرض، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، مجدد کہہ رہا مجدد ثابت ہوا سارے فرائض دسیں، حج بھی دسیا، کعبے دا ذکر لیاندہ، قربانی دا ذکر لیاندہ، جان بچان دا، نماز دا، سارے فرض کرنے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورگی ہے، اور اس واسطے کہ جڑا حضور نو چھڑ کے اور بابا جی فرماندے اور گل سنو جلیو قدم رہ گئے نے اسی حضور دے نا تے گردنا ودائی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اے تا گل نہیں، جس دا دل کردہ جتوں مردی کٹ لوے تے انہاں دے نا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اے تا گل ہی کوئی نہیں، قدم والی چھوٹی گل ہے، اور اللہ دے بندیو ہر شے ودی ہوئی حضور دے نا تے، بس حضور دے نا تے، جس دا جتوں دل کردہ آ لوے میدان لا لوے، اسی حضور دے نا تے حاضر ہیں، باقی ساری گلاں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نو گل کرن دیو پھر تہاڈے سارے کو لے لینا، میں گل کر لین دیو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑا در رسول چھڑ کے جاوے نا، نہ اس دیاں نمازاں قبولن تے نہ اس دیاں عبادتاں قبولن تے نہ اس دے حج قبولن تے نہ اس دیاں زکاتاں قبولن، در رسول ہے کی حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے احد والے دن کافراں نے حملہ کیتا، سارے کافر ٹوٹ پے، اکو جناب تلوار تیر نیزے بھالے لے کے سارے ٹوٹ پے، حضرت ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، اور جھکے کس طرح؟ اے ابو دجانہ ہوئی ان یار اسلام دے مزاج نو کسے نے دسے ہی نہیں، اسلام تا بڑا اعلیٰ دین ہے، ہاں جی اسلام تا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں دین ہی اسلام ہے، ہاں جی اسلام نو دسے نہیں، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، صرف ایک کر دیں نہیں جی اسلام تے کون چل سکتا؟ بھائی اسلام تے چل سکتے ہیں، اسلام ہے ہی دین برکت والا، اسلام دا نا تے لو پوری دنیا تواڈے پیراں چاہے گی، یار جنہ مٹھ جو دیتے ہیں اسلام نو،
صحابہ نے مٹھ جو ہی دیتے ہیں نا، کھجوراں دیتی ہیں، مٹھ جو دیتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا تبوک والا واقعہ، اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے حضور دی بارگاہ، قبول ہو گیا. حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے. حضرت عثمان غنی نے سونے اور چاندی دے ڈھیر دیتے، گھوڑے اور جناب اونٹ دیتے جہاد واسطے. لیکن حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے. اتنے خلوص دا مل پہندا ہے، یاد رکھنا، جڑا خلوص نال حضور دے در تے آئے گا. حضرت عقیل انصاری یہودی کول گئے، کیا تیری رات نو ساری رات تیرے باغ نو پانی دیاں گا، 10 میرے نال معاوضہ کی دیں گا. انہوں نے کہا جی 2 کلو کھجور دیاں گا. حضرت عقیل انصاری نے ساری رات ہاتھ نال کنواں گیڑیا اور سویرے آ کے 2 کلو کھجور 1 کلو اپنے اہل و عیال نو دیتی اور 1 کلو حضور دی بارگاہ لے آئے. تے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. لوگ کہندے نہیں قیادت لیڈرشپ محسن، اور میں کہا اتھے ہر چیز دی خط بس ہو گئی جتھے حضور نے ایک عمل فرمایا، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. ہیں جی اتھے جڑا ایک باری آیا حضور دے در تو واپس نہیں گیا. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور چکی حضور دی بارگاہ، فرمایا عقیلے کہ تو لے آیا، تو تا بڑا غریب آدمی، کیا یا رسول اللہ ساری رات یہودی دا کنواں گیڑیا، 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. حضور نے نہیں فرمایا اتھے سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے پین، اتھے جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال پیا، جناب فاروق اعظم دا ادھا مال پیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونے اور چاندی دیتے، مال و زر دیتا اتنا جہاد واسطے. حضور نے 1 کھجور چکی صدیق دے پورے مال دے ہوتے رکھ دیتی، 1 فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتی، 1 عثمان غنی دے جناب سونے اور چاندی دے ڈھیرہ ہوتے رکھ دیتے. پھر ایسے واسطے دن کہتے ہیں حضور دے در تے آؤ صحیح خلوص نال تا 1 کلو کھجوراں بھی قبول ہو جاندیاں پورے مال دے بدلے.